موزہ گنگا میں عوام کے لیے بنے مسیحا المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ اور جمیل سیدی صاحب نے خصوصی کاوش کی، عوام کی خدمت کی، عوام کے ساتھ تعاون کیا. آپ یہ دیکھیے. السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. اچھا، موزہ گنگا بستی چندرام میں جو ابھی سیلاب آیا اس کے بعد یہاں پہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے یہاں پہ جو ہے نا مختلف خیمے لگائے گئے ہیں، اور یہاں پہ جو رہنما منتخب کیا گیا المصطفیٰ کی طرف سے وہ ہیں جمیل سیدی صاحب. اس ٹائم وہ پیسے تقسیم کر رہے ہیں جو یہاں پہ خیمے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو. تو آئیے جمیل سیدی صاحب سے بات بھی کرتے ہیں کہ سیلاب کو کتنا ٹائم ہو گیا پانی کھڑا ہوا ہے، کتنا پانی ہے اور خطرہ ہے پانی آنے کا یا نہیں. تمام تفصیلات جانتے ہیں جمیل سیدی صاحب سے. آپ آ جائیں. مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے یہاں پہ ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں خیمے لگے ہوئے ہیں، اور آپ آئیں جمیل سیدی صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ، بالکل ٹھیک. جناب، المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے آپ یہاں پہ غریب لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو جناب عرض یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ابھی یہاں پہ اس خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس خیمہ بستی میں 99 خاندان جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ 350 کے قریب افراد بنتے ہیں، جس میں بزرگ، بچے اور بوڑھے شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے جناب، یہ بتائیں کہ جو آس پاس کے لوگ ہیں جہاں پہ سیلاب نہیں گیا، کیا وہ لوگ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ رحولہ والی کے اس علاقے موزہ گنگا میں جو ہمارے متمول حضرات ہیں وہ بڑے ہی پرجوش انداز میں اپنے متاثرین بھائیوں کی خدمت، امداد، کھانا وغیرہ پہنچانا اور ہر وقت کھانا دینا وہ کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارے علاقے کا ایک بہترین مثال جو ہے نا وہ انہوں نے پیش کی ہے. ماشاءاللہ جمیل سیدی صاحب جو ہے نا جب سے یہاں پہ سیلاب آیا تب سے جو ہے نا اپنی فرائض سر انجام دے رہے ہیں. جناب یہ بتائیں کہ ابھی خطرہ ہے، کیا پانی دوبارہ آ سکتا ہے یا کیا؟ یہ ذرا بتا دیں تھوڑا سا. نہیں، اس وقت جو خطرات تھے وہ الحمدللہ ختم ہو گئے ہیں. اب ہم انتظار کر رہے ہیں، جو ہی حالات سازگار ہوتے ہیں تو یہ خیمے کے لوگ جو ہیں یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. ماشاءاللہ یہ مولانا صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہ بھی تعاون کر رہے ہیں، تھوڑا سا تعارف کروا دیں جناب. یہ مولانا عبداللطیف میروی صاحب زیدہ مجدہ الکریم، یہ ہمارے علاقے کی انتہائی نہایت معزز ترین شخصیت ہیں. آپ عالم دین ہیں، جید عالم دین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ ویلفیئر بھی کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے کام بھی کرتے ہیں. مولانا صاحب بڑی خوشی ہوئی کہ آپ جو ہے نا ہیلپ کرنے کے لیے آئے، تو آپ اس سارے واقعے کے بارے میں، عوام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ اس لحاظ سے یہ مستحق ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی جتنا بھی مدد کریں بہت تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے، کیونکہ یہ وقت جو ہے تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آفتے آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو مسلمانوں کو اوپر فرض بنتا ہے کہ ان کی خدمت کی جائے جتنا کوئی کر سکتا ہے، چاہے کوئی اس میں ذمہ دار ہیں یا غریب ہیں، جو محفوظ بیٹھے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی جتنا ہی مالی امداد کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے علاقے کے جو الحمدللہ پورے بہت بڑے ذمہ دار یہاں رہتے ہیں، کروڑوں پتو ہیں، لیکن ان میں سے یہ واحد خاندان ہے، یہ ہمارا قریبی رشتہ داری بھی ہے. اور الحمدللہ یہ 3 موضع موچی والی میں اور موضع گانگے میں اور بنڈے ساگ کے علاقے میں، یہ تینوں جہاں لوگ دریا سے بہہ رہے ہیں وہ اسی دن سے ان کی کھانے کا صبح اور شام کا انتظام کر رہے ہیں الحمدللہ وسیع طریقے سے. اچھا، مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ یہ ہیلپ کر رہے ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہے. میں نے بڑے بڑے انٹرویو کیے ہیں لیکن پہلی مرتبہ سن رہا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہے نا مستحق لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. جناب آپ فائنینشلی جو ہے نا لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، مطلب پیسے وغیرہ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ ہاں الحمدللہ اللہ نے جو توفیق دیا ہے میں اس سے کر رہا ہوں جتنا بھی ہو سکے گا انشاءاللہ. ہاں جمیل سیدی صاحب آپ سے عرض یہ ہے جناب، کیونکہ آپ پہلے دن سے یہاں پہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں لیکن وہ یہاں پہ نظر نہیں آئے. جمیل سیدی صاحب پہلے دن سے نظر آ رہے ہیں. تو جناب یہ بتائیں کہ صبح کے کھانے کی کیا روٹین ہے، دن کی کیا روٹین ہے، شام کی کیا روٹین ہے جناب؟ الحمدللہ جب سے یہ سیلاب یہاں پر آیا ہے اور ہم نے یہ اس وقت ہمیں جو ہے نا 8 روز ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ. تو پچھلے نیکسٹ جمعہ سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور آج جمعہ کا دن ہے. تو ہم نے انہیں اکاموڈیٹ کیا ان خیموں میں، اور المصطفیٰ نے جناب ان کو کھانا دینا شروع کیا. ماشاءاللہ. چونکہ یہ المصطفیٰ کی خیمہ بستی تھی اور یہ سارے جو ہے نا ان کے مہمانوں کی میزبانی المصطفیٰ کر رہی تھی. تو ہمارے بالکل ہی قریب جو ہے نا یہاں موزہ محل کھاکی ہے،
अच्छा तो मौसा महल खाकी के जनाब सरदार साहब हैं, सरदार अख्तर खान साहब और सरदार बंगुल खान साहब गोपांग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं माशाल्लाह और माशाल्लाह वो एक जनाब वेलफेयर का काम भी करते हैं, सियासी कदकाठ भी रखते हैं। सरदार महबूब खान साहब, माशाल्लाह तो इन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि ये आप हमारे इलाके में तशरीफ़ लाए हैं और खैमा बस्ती लगा दी है, तो हम इन खैमा बस्ती के जितने ही मुतासरीन हैं हम उन्हें खाना देना चाहते हैं। अब वो सुबह और शाम जो है वो खाना जो है बग़ैर किसी जनाब तातुल के वो तसलसल के साथ खाना दे रहे हैं। हम उनके निहायत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने, चूँकि उनका फ़र्ज़ बनता था, बिल्कुल इसी अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत कुछ दिया है तो ये उनका फ़र्ज़ बनता था, अगरचे वो सियासी कदकाठ रखते हैं लेकिन ये सियासी एतबार से वो खाना तकसीम नहीं कर रहे, वो खालिसतन रज़ाए इलाही के लिए कर रहे हैं और अपनी आखिरत संवारने के लिए, अपनी आक़िबत संवारने के लिए और अपने भाइयों का ये साथ दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी देर बाद खाना आ जाएगा, हम सबको खाना प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह हम साथ आपको वो भी दिखा देंगे। जमील सईदी साहब के साथ जितने भी लोग तावन कर रहे हैं, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट हो गया, इसके अलावा जितने और लोग तावन कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। जो लोग इनके साथ मिलना चाहें या इनके साथ रब्ता करना चाहेंगे तो मैं इंशाल्लाह स्क्रीन पे जमील सईदी साहब का नंबर भी चला दूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने अपना टाइम दिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।